رضی اللہ عنہا ان ابنی قد احتضر فاشهدنا فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب إلى آخر الحديث متفق علیہ۔ حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، آپ کے محبوب اور محبوب کے فرزند روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا عالم نزع میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیے۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد السلام کہلوایا کہ جو اللہ نے لیا وہ اسی کا دیا ہوا تھا، اور ہر وہ شے جو اس نے دی ہے اسی کی ہے، اور اس کے ہاں ہر شے کی مدت مقرر ہے، اس لیے صبر کرو اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھو۔ صاحبزادی نے پھر پیغام بھیجا اور قسم دے کر کہلوایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور تشریف لائیں۔ چنانچہ آپ تشریف لائے اور آپ کے ساتھ سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب اور زید بن ثابت اور کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین تشریف لائے۔ بچہ آپ کی خدمت میں لایا گیا، آپ نے اسے گود میں لیا تو اس کا سانس اکھڑ رہا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت سعد نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رحمت ہے جسے اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے دلوں میں ودیعت فرمایا ہے، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ یہ رحمت ہے جسے اللہ تعالی نے اپنے بندوں میں سے جس کے دل میں چاہا ودیعت فرما دیا، اور بے شک اللہ تعالی اپنے رحم کرنے والے بندوں پر رحم فرماتا ہے۔ اس حدیث شریف کے جو راوی ہیں حضرت اسامہ ابن زید ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ ان کے والد بھی صحابی ہیں اور ان کے دادا بھی صحابی ہیں۔ حضرت اسامہ کے والد حضرت زید ہیں، حضرت زید کے والد حضرت حارثہ ہیں، یہ تین پشتیں صحابی ہیں، اور حضرت زید ابن حارثہ اور حضرت اسامہ ابن زید دونوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے محبوب تھے۔ حضرت اسامہ کی پیدائش آپ کی بعثت سے 7 سال پہلے مکہ مکرمہ میں ہوئی، اور یہ چھوٹے تھے۔ ایک دفعہ یہ آپ کے گھر کی چوکھٹ پر گر گئے تو چوٹ لگی، آپ نے خود آگے بڑھ کر ان کو اٹھایا، ان کا زخم صاف کیا اور اپنا لعاب مبارک ان کے زخم پر لگایا۔ اور ان کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر ہی کئی جنگوں میں ان کو لشکر کا امیر بنا کر بھیجا، حتیٰ کہ جب آپ مرض الوفات میں تھے تو اس وقت آپ نے ایک لشکر روانہ کیا، اس لشکر کا امیر بھی حضرت اسامہ بن زید کو بنایا، اور اس لشکر میں کبار صحابہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق جیسے حضرات وہ بھی موجود تھے، ان کی موجودگی میں آپ نے ان کو امیر بنایا۔ اور یہ وہ صحابی ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے اپنے زمانہ خلافت میں جب اپنے بیٹے کا وظیفہ مقرر کیا عبداللہ کا تو وہ 2500 تھا، اور ان کا وظیفہ جب مقرر کیا تو 3000، اپنے بیٹے سے بڑھا کر ان کا وظیفہ مقرر کیا، اور فرمایا کہ عبداللہ یہ پیغمبر کو تم سے زیادہ محبوب تھا، اس لیے اس کو میں نے زیادہ دیا ہے۔ تو وہ یہ روایت نقل کرتے ہیں۔ اس سے چند باتیں معلوم ہو رہی ہیں۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ کسی کے انتقال کی خبر پر مسنون ہے یہ دعا پڑھنا، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ یہ دعا عربی میں یاد کرنی چاہیے، اگر عربی میں یاد نہ ہو تو اس کا مفہوم اردو میں یاد کرنا چاہیے، اور انتقال کی خبر پر تعزیت جب کرنے جائیں تو وہاں یہ الفاظ بھی کہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک جو اللہ نے لیا وہ اللہ کا ہے، جو اس نے دیا وہ بھی اللہ ہی کا ہے، ہر چیز اللہ کے ہاں ایک مقررہ وقت کے لیے ہے، جب وقت آ جاتا ہے تو وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، لہذا تم صبر کرو، اللہ سے ثواب کی امید رکھو۔ یہ ہیں وہ کلمات جو مسنون ہیں تعزیت کے وقت کہنا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ کسی کے انتقال کے وقت تمام رشتہ داروں کا آنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ انتقال کے بعد میت کو روک لیتے ہیں اور رشتہ داروں کے آنے کا انتظار کرتے ہیں کہ بیٹا آ رہا ہے، بھائی آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، اور اس وقت جنازے کے اندر تاخیر کرتے ہیں۔ یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو گیا
تو اس کو جلد از جلد اس کی آخری آرامگاہ تک پہنچایا جائے اور اس میں کسی کا انتظار نہ کیا جائے مناسب ہو. حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر نماز میں تاخیر ہے اور نماز سے پہلے جنازہ ہو سکتا ہے، قبرستان لے جا سکتے ہیں، تو نماز کا بھی انتظار نہ کریں، جنازے کو پہلے پڑھا لیں اور جنازے کو لے جائیں. تو اس میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے. ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ کسی کے انتقال کے وقت نیک لوگوں کا قریب ہونا یہ برکت کا باعث ہوتا ہے. آپ کی صاحبزادی حضرت زینب یہاں مراد ہے، ان کا یہ بیٹا ہے جس کے یہ انتقال کا وہ قریب آیا، تو ان کی خواہش یہ تھی کہ آپ حضرت والسلام تشریف لے آئیں. تو اس سے یہ سبق ملا کہ نیک لوگوں کو اس وقت بلانا چاہیے تاکہ جو جان کنی کا ایک مشکل وقت ہے وہ آسانی سے اس آدمی پر گزر جائے. اللہ ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. حدیث شریف میں آتا ہے تم میں سے بہتر وہ ہیں جو قرآن کریم کو سیکھیں اور سکھائیں. آج سے ہم انشاءاللہ جو ہماری تجوید کی کلاس تھی اس کا آغاز کر رہے ہیں. تجوید کی کلاس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ہم کچھ آیات وہ کہلواتے ہیں تاکہ سننے والا صحیح طریقہ اس کی ادائیگی کا سن لے اور اس طرح پڑھ لے، اور اس کے بعد جو شرکاء ہیں وہ سناتے ہیں. یہ سنانا کوئی اس کلاس کا لازمی حصہ نہیں ہے، لہذا اگر کوئی ساتھی شریک ہو اور وہ سنانے میں کچھ حجاب محسوس کرتے ہو تو بھی وہ شریک ہو سکتے ہیں. یہ کوئی ضروری نہیں کہ جو موجود ہوگا وہ ضرور سنائے. جس کا شوق ہے سنانا چاہتا ہے تو سنا لے تاکہ اس کی غلطیوں کی اصلاح ہو جائے، اور اگر اس کو سنانے میں حجاب ہے تو وہ اس کی کوئی فکر نہ کرے، شریک ہو جائے. اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ اگر اس اصلاح کے اندر زندگی پوری ہو گئی تو اللہ کے ہاں وہ علم کا طلب کرنے والا، قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرنے والا شمار ہوگا. اللہ کے ہاں اس کے لیے بڑا اجر ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام یا رب لک الحمد یا رب صلی وسلم اللهم انک عفو رحیم. برحمتک یا ارحم الراحمین.